یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آئیے سب سے پہلے آبائے نامدار مدنی کارگزار، ہم غریبوں کے غمگسار، بے بسوں کے بس، بے بسوں کے بس، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آبا، بے سہاروں کے سہارے، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ مبارک میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور بابا سے بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معظم الجود والکرم وآلہ الکرام وصحبہ الکریم وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ماہ رجب المرجب کی آج 11 تاریخ ہے اور ہمارے خیال سے اس مسجد غریب نواز میں کافی عرصے سے 11ویں شریف کی نیاز کا انعقاد کیا جاتا ہے اور بہت سارے مسلمان سنت اس تاریخ میں بالخصوص غوث اعظم کے فیض و برکات سے مالا مال ہونے کے لیے محفل کا انعقاد کرتے ہیں، اصالہ ثواب کرتے ہیں اور بارگاہ غوثیت میں خراج عقیدت پیش کر کے اپنا مقدر سنبھالتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو غوث الاغواث کے پیمان کرم سے خوب مالا مال فرمائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مخدوم اہل سنت بارگاہ غوثیت میں نغمہ سرا ہیں اور غوث اعظم کے فضائل اور آپ کے کمالات کا ذکر کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ عرض کرتے ہیں کہ اے آقا غوث اعظم، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ اے آقا غوث اعظم، آپ کا سر کتنا بلند و بالا ہے اسے کوئی کیا سمجھ سکتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے محبوب بندے ولی آپ کی طلبے میں اپنی پیشانیاں مس کرتے نظر آتے ہیں۔ پھر عرض کرتے ہیں غوث اعظم، آپ کی یہ مقدس بارگاہ اتنا بلند رتبہ، اس کے باوجود بھی ہم چھوٹے غلاموں کو آپ نے اپنے دامن کرم سے وابستہ کر رکھا ہے، یہ ہمارے لیے فخر و سعادت کی بات ہے۔ اور اے میرے آقا، ہم غلامان گرچہ آپ کی بارگاہ اقدس سے بہت دور بستے ہیں، اس کے باوجود آپ کی نسبت سے ہم اپنے آپ کو محظوظ کیے ہوئے ہیں۔ تجھ سے در، در سے سر اور سر سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در، در سے سر اور سر سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ پھر عرض کرتے ہیں اور تمام مسلمانان اہل سنت کی جانب سے یہ دعا کرتے ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اے میرے آقا، آپ کی غلامی کی نشانی لیے یہ جو لوگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے ہیں، نہیں ستائے جاتے۔ اے میرے آقا غوث اعظم، حشر کے میدان تک آپ کی اس نشانی کا پٹا ہمارے گلے میں موجود رہے، تاکہ ہم دنیا میں بھی آرام سے رہیں، کل میدان محشر میں بھی ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو۔
پھر عرض کرتے ہیں میرا آقا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ میرے آقا آپ کا دست اقدس، آپ کی حمایت اور مدد کا ہاتھ جس کے سر پر ہو کسی سے کیا دب سکتا ہے۔ میرے آقا آپ کی بارگاہ کا حال تو یہ ہے کہ آپ کے بارگاہ کا پلنے والا کتا کسی بڑے سے بڑے شیر کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ پھر عرض کرتے ہیں فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا، چل لکھا لائیں ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا۔ حضرات آپ ہر ماہ تقریباً حضور غوث اعظم کے ذکر سے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام اہل سنت کو اسی طرح اس محفل پاک میں شرکت کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ جو لوگ شریک سعادت ہیں یہ ان کی سعادت مندی ہے، جو نہیں شریک ہو چکے ہیں یہ ان کی محرومی ہی ہے۔ اس لیے کہ حضور غوث اعظم دستگیر کا خود فرمانے عالی شان ہے کہ میں جب تک نہ چاہوں تب تک کوئی بھی میرا غلام میرا نام نہیں لے سکتا، اور اللہ رب العزت نے مخلوق خدا کے دلوں کو میرے دستے قدرت میں دے دیا ہے۔ جب اسے چاہتا ہوں ان دلوں کو میں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں اور جب چاہتا ہوں اسے پھیر دیا کرتا ہوں۔ جو ان محفلوں میں بیٹھے غوث اعظم کی محفل میں شریک ہوں، وہ غوث اعظم کا کرم ان کے ساتھ ہے کہ غوث اعظم نے ان کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ رکھا ہے، اپنی طرف مائل کر رکھا ہے۔ حضرات غوث اعظم دستگیر کے بارے میں آپ سنتے ہوں گے کہ یہ مادرزاد ولی تھے، پیدائشی ولی تھے، اور اللہ رب العزت نے بچپن ہی سے بہت سے کمالات سے نوازا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ پیدائش کے بعد ہی سے آپ تقریباً 18 پارے کے حافظ قرآن بھی تھے، اور چھوٹی سی عمر میں بھی اللہ رب العزت نے علوم و معارف کا خزانہ آپ کے سینے میں پنہا فرما دیا تھا۔ مگر اس کے باوجود بھی غوث اعظم دستگیر کو خدا کی طرف سے عطائی علوم حاصل ہیں، لیکن پھر بھی عام طریقے سے انسان جیسے علم دین حاصل کر کے اس کی برکتیں لیتا ہے اور لوگوں تک علم دین پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، غوث اعظم دستگیر نے بچپن ہی سے تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اپنے قصبے میں رہ کر نوعمری میں اپنی ہی آبادی میں علم دین حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد جب عمر کچھ اور زیادہ ہوئی، باہر کا سفر کرنے لائق ہو گئے، تو آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے جیلان سے، جو ملک فارس کا ایک قصبہ تھا، اس جیلان سے ملک عراق بغداد شریف کا سفر شروع کیا کہ میں بغداد شریف جا کر اور علم دین مصطفیٰ حاصل کروں گا، جس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم دین کو حاصل کرنے میں اگر دور دراز کا سفر کرنا پڑے، مشقتیں برداشت کرنی پڑیں، تو ہمیں یہ مشقتیں برداشت کر کے علم دین کو حاصل کر لینا چاہیے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طور طریقہ رہا ہے۔ حضور غوث اعظم نے جب سفر کیا تو آپ یہ بہت مشہور واقعہ ہے، سنتے اور جانتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے کچھ اشرفیاں آپ کو دے دی تھیں اور آپ نے اسے چھپا کر ان کی آپ کی صدری میں رکھی ہوئی تھی، اور جب ڈاکوؤں کا آپ کے قافلے پر حملہ ہوا، لوگ مال و اسباب چھیننے ڈوبنے لگے، تو غوث اعظم نے اپنی والدہ کی تلقین اور ان کی ہدایت کے مطابق سچ بول کر لوگوں کے سامنے واضح کر دیا کہ میرے پاس اشرفیاں موجود ہیں اور میرے پاس میری والدہ نے وہ اشرفیاں میرے خرچ کے لیے رکھی ہیں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ماں کی وصیت اور ہدایت کے مطابق آپ نے سچ بول کر صرف یہ نہیں کہ لوگوں کو حیران کر دیا، بلکہ بہت سارے لوگوں کو ہدایت سے شرفیاب فرما دیا، اور آپ کے سچ بولنے کی پاداش میں، سچ بولنے کی بنیاد پر ایک بڑے قافلے نے آپ کے ہاتھ پر تائب ہو کر، توبہ ہو کر رشد و ہدایت حاصل کر لی، اور وہ عمل کی اور نیک کام کی پیکر کر گئے۔ مسلمانوں، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں خود بھی سچ بولنا چاہیے اور اپنے بچوں کو سچ بولنے کی ترغیب دلانی چاہیے۔ بچپن سے ہی
اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے رہیں گے تو وہی تربیت آگے کارگر ہوتی ہے. اور بچپن میں اگر ہم ہنسی اور مذاق کے طور پر بھی ان سے جھوٹ بولتے رہیں, غلط چیزیں انہیں سکھاتے رہیں, تو یہ چیزیں ان کے دلوں پر نقش کر جاتی ہیں اور آگے چل کر وہ بہت خطرناک ثابت ہوتی ہیں, جو ان کے لیے بھی نقصان کا سبب بنتی ہیں اور ان کے اہل خانہ کے لیے بھی نقصان کا سبب بنتی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم ہنسی مذاق اور لاڈ و پیار کی بنیاد پر بہت سارے کام غلط اور جھوٹ ایسے کر بیٹھتے ہیں جس بنیاد پر میرے بچے بچپن ہی سے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ورنہ مسلمان کے بچے, اہل ایمان کے بچے, جن کو تو ہمیشہ صداقت اور عدالت کا پیکر ہونا چاہیے. جب عام انسان کا یہ حال ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام, ہر بچہ پیدا ہونے والا چاہے جس کے گھر میں وہ پیدا ہو وہ اسلام ہی کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, دین اسلام ہی کی عادت لے کر پیدا ہوتا ہے. فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ, پھر اس کے والدین اسے یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا یہودی بنا دیتے ہیں. اگر اس حدیث کے مفہوم پر غور کیا جائے تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ صرف اور صرف دین اسلام ہی کی عادت و فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے. اب ماں باپ جس طریقے پر رہیں گے وہی طریقہ وہ سیکھے گا. اگر وہ دین اسلام کے ماننے والے ہیں تو دین اسلام بچہ مانے گا, یہودی ہے تو یہودیت سیکھے گا, نصرانی ہے تو نصرانیت سیکھے گا, مجوسی ہے تو مجوسیت سیکھے گا, مشرک ہے تو مشرک بنے گا, مرتد ہے تو مرتد بنے گا, رافضی ہے تو رافضی بنے گا. دیگر الفاظ میں اس حدیث کے مفہوم سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ والدین اگر بدکار ہیں تو بچہ بھی بدکاری سیکھے گا, والدین اگر جھوٹ بولتے ہیں تو بچہ بھی جھوٹ بولے گا, والدین اگر چوریاں کرتے ہیں تو بچہ بھی چوری ہی سیکھے گا, والدین اگر دھوکہ دیتے ہیں تو بچہ بھی دھوکہ دینا ہی سیکھے گا. اس لیے اگر ہمیں اپنے بچوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنی ہے تو خود اپنے ایمان و عقیدہ کو بھی مضبوط کریں اور اپنے اعمال بھی درست کر لیں, تاکہ آپ کا عمل کسی اور کے عمل کو خراب کرنے کا ذریعہ نہ بن جائے. جہاں آپ کی بدعملی, آپ کا غلط کام آپ کو نقصان پہنچائے گا, وہیں آپ کی بنیاد پر اگر کسی اور کی زندگی خراب ہوئی تو اس کو نقصان پہنچانا بھی آپ کو عذاب میں مبتلا کرے گا. اس کے گمراہ ہونے, اس کے بدعمل ہونے کا بھی وبال آپ ہی کے سر آئے گا. اس لیے ہمارا دین تو دین فطرت ہے. ہمارا دین اتنا آسان دین ہے, اتنا عمدہ دین ہے, جو دین کسی پر ظلم و زیادتی نہیں بتاتا, جو دین کسی کے ساتھ دھوکہ اور فریب جائز نہیں کرتا, جو دین کسی کی کے ساتھ قدر کرنا اور جھوٹ بولنا روا قرار نہیں دیتا. اگر اس دین پاک پر ہم والدین, اہل خانہ مکمل عمل پیرا خود ہو جائیں تو ہماری نسلیں اس قدر شاد و آباد رہیں, اس قدر بلند قامت رہیں, ایسی انہیں بلندیاں مل جائیں جو قرآن کی اس آیت کے مصداق بن جائیں کہ وَانْتُمُ اللَّهُ عَلَوْنَا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, کہ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم صحیح معنوں میں مسلمان ہو جاؤ. آج ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں نہیں, ایمان کے تقاضے کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہے, اس لیے ذلت و رسوائی آج ہمارا مقدر بن چکی ہے. مسلمانوں, آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا پختہ ایمان اپنے آپ کے اندر پیدا کرنے بنا لیں, آج بھی اگر آپ کو آگ میں ڈالا جائے تو خدا اسے بھی یا نار و خونی برتن و سلامہ کا پیکر بنا دے, اسے بھی پورے گلزار بنا دے. اگر افسوس اس بات پر ہے کہ ہم خود بھی تعلیم حاصل نہیں کرتے, خود بھی دین سیکھتے نہیں, دین پر عمل کرتے نہیں, اور نہ ہی اپنے بچوں کو اس سے قریب کرتے ہیں. آپ جیسے خود مسجدوں کا رخ کرتے ایسے اپنے بچوں کو بھی مسجدوں کا رخ کرانا چاہیے. آپ جیسے خود اچھے لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو بچوں کو بھی اچھی مجلسوں میں بٹھانا چاہیے. جیسے آپ علماء سے قریب ہوتے ہیں تو آپ کے بچوں کو بھی ان سے قریب کرنا چاہیے. مگر ہمیں افسوس اس بات پر ہے کہ علماء اہل علم آپ کو اچھی باتیں بتانے کے لیے پریشان ہوتے ہیں, مگر آپ کے پاس ان کی اچھی بات سننے کا موقع نہیں ہوتا ہے. آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ ان کی اچھی باتیں سن کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں. پھر جب آپ کو رسوائی حاصل ہوتی ہے, پھر پریشانیاں حاصل ہوتی ہیں, تو آپ بلا وجہ گروتے ہیں, گڑاتے ہیں اور کہتے ہیں خدا ہماری ضرورت پوری نہیں کرتا. اللہ رب العزت تو ایسا عادل ہے, ایسا عادل ہے کہ وہ کبھی کسی بندے پر ظلم نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت انہ لیس بظلام للعبید,
وہ بندوں پر کبھی ظلم کر ہی نہیں سکتا، ان کا ہر کام کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہی ہوا کرتا ہے۔ وہ تو رحیم رب ہے، رحمان رب ہے، وہ کریم رب ہے، وہ ستار رب ہے۔ وہ رب معاذ اللہ ہمارے ساتھ ناانصافی کیسے کر سکتا ہے؟ ہمیں ظلم کا شکار کیسے بنا سکتا ہے؟ وہ ہم پر ظلم اور بربریت مسلط ہونا پسند کیسے کر سکتا ہے؟ مگر مسلمانوں، ہم اپنے اعمال ایسے بنائے ہیں، ہم اپنے طور طریقے ایسے بنا رکھے ہیں جس بنیاد پر ہم ظلم کے شکار ہوا کرتے ہیں۔ حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں جب امت کے اعمال خراب ہونے لگتے ہیں، امت بگڑنے لگتی ہے، لوگ بے راہ رو ہونے لگتے ہیں، بدکاریوں میں مبتلا ہونے لگتے ہیں، تو اللہ ان پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیتا ہے۔ آج اس کا مکمل نقشہ ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہماری بدکاریوں کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے بدعملیوں کا نتیجہ ہے کہ آج خود ہم اپنے گھر میں صحیح زندگی نہیں گزار سکتے، اپنے دکانوں مکان میں اطمینان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے۔ اس کی وجہ ہماری بدعملیاں۔ آج بھی آپ نیک عمل کے پیکر بن جائیں تو اللہ رب العزت آپ کے لیے راستے ہموار فرما دے۔ نہ نیک عمل کرتے ہیں اور نہ نیکوں سے آپ کو بات حاصل کرتے ہیں۔ کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور پاک میں فرعون جیسا ظالم و جابر شخص جو اپنے آپ کو سب سے بڑا بادشاہ کہتا تھا، انا ربکم الاعلیٰ کے نعرے بلند کرتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اللہ رب العزت نے اسے اس طرح نیست و نابود کر دیا کہ پوری دنیا کے لیے اس کا مر جانا اور اس کا ڈوب جانا دریائے نیل میں عبرت کا سامان بن گیا۔ فرعون جیسے شخص کی فرعونیت اور بادشاہت خدا کی طاقت کے سامنے نہ کام آ سکی۔ فرعون نے اللہ کے سامنے اللہ کے حکم سے روگردانی کی، اس کے محبوب کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی، اس کے محبوب نبی کی باتوں میں نہ آیا، اس نے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دستے پاک میں موجود لکڑی کے ایک عصا کو ایسی طاقت بخش دی کہ اس کے سامنے فرعون کی طرف سے آنے والے تمام ساحر و جادوگر بے دست و پا لاچار و مجبور ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس عصا نے وہ کام کیا کہ ساری دنیا انگشت بدلتا ہو گئی اور حیرت سے تکتی رہ گئی کہ اللہ اپنے محبوب بندے کو کیسی طاقت عطا فرماتا ہے کہ جس کے سامنے ساری باطل طاقتیں اور قوتیں ہیج اور بے بس نظر آتی ہیں۔ مسلمانوں، جن لوگوں نے فرعون کا ساتھ دیا وہ برباد ہوئے، اور جنہوں نے خدا کے محبوب بندے کا دامن سے اپنے آپ کو وابستہ رکھا تو اللہ رب العزت نے اسی دریائے نیل سے جب لوگوں کو گزرنا ہوا، جس دریائے نیل کی گہرائی کا پتہ آپ نہیں لگا سکتے، جس دریائے نیل کی لمبائی اور چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے، اسی دریائے نیل سے خدا کا ایک محبوب بندہ جب گزرتا ہے اور اس کے دامن کرم سے وابستہ جو افراد گزرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس میں راستہ ہموار فرما دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ سے فرماتا ہے موسیٰ تم اپنے عصا کو اسی پانی پر مار دو گے، میری قدرت سے تمہارے لیے بہترین شاہراہ عام بن جائے گا، راستہ بن جائے گا، تم گزر جاؤ گے اور تمہارے دامن سے وابستہ لوگ بھی نجات پا جائیں گے، اور جن نے ہماری حکم کی روگردانی کی ہے، تجھ سے دوری اختیار کی ہے، جب وہ گزرنا چاہیں گے تو پانی آپس میں مل جائیں گے، اس طرح اس میں ڈوب کر وہ مر جائیں گے کہ پوری دنیا کے لیے عبرت کا وہ سامان بن جائیں گے۔ آج یہی حال ہمارا ہے کہ اگر ہم خدا کے محبوب بندوں کے دامن کرم سے وابستہ نہیں رہے، ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے رہے، ان کے طریقے کار پر اپنے آپ کو پختہ اور مستحکم نہیں کیا، تو دن دور نہیں کہ ہم ڈوبتے تو نہیں لیکن ضرور مارے جاتے رہیں گے، ضرور قتل و غارت کا شکار ہوتے رہیں گے، ضرور ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ اس لیے آپ حضرات اللہ کی بارگاہ میں جہاں سجدے کریں وہاں اس کے محبوب بندوں کے دامن کرم سے وابستہ بھی رہیں، تاکہ ان کے تصدق، ان کے صدقے میں اللہ رب العزت ہمیں سربلندی عطا فرماتا رہے، ہمیں سرخروئی عطا فرماتا رہے۔ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی مشقتیں برداشت کی علم دین کے حاصل کرنے میں، تو اللہ رب العزت نے وہ عظیم رتبہ انہیں عطا فرما دیا کہ وہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری طاقت کا حال یہ ہے کہ میں مغرب کے سب سے اخیر حصے میں رہوں اور میرا مرید مشرق کے سب سے اخیر حصے میں رہے، اور اس کی صدر کھل جائے تو میں وہیں سے اس کی صدر پوشی کر دیا کرتا ہوں، اس کے صدر کو بند کر دیا کرتا ہوں۔ اور فرماتے ہیں میرا حال یہ ہے یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا ہاتھ میرے مریدوں پر ایسے ہی سایہ فکن ہے جیسے آسمان سارے ہوئے زمین پر سایہ کی ہوئی ہے۔
جیسے روئے زمین کا کوئی حصہ آسمان کے سائے سے خالی نہیں ہے، ایسے میرا کوئی غلام میرے دستے رحمت و برکت کے سائے سے خالی نہیں ہے۔ مگر آپ اس دستے رحمت کے سائے میں آئیں بھی تو آپ جب رحمت کے سائے سے دور ہیں تو کیسے آپ محفوظ رہیں گے، کیسے آپ معمون رہیں گے، کیسے آپ کی عزت نیلام نہیں ہوگی؟ آج چھوٹی سی محفل میں بھی افسوس ہوتا ہے کہ ہم شرکت نہیں کرتے، چھوٹی سی محفلوں کا انعقاد بھی نہیں کرتے، تھوڑی دیر اچھی باتیں سنتے نہیں، تو جب تک سنیں گے نہیں آپ عمل کیسے کریں گے؟ ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم عمل کچھ نہ کریں اور آسمان سے رحمت کا بادل پھٹے اور ہمارا گھر مال دولت سے بھر جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ حکیم مطلق ہے، اس کا ہر کام کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہی ہوا کرتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو سنبھالیے، اس کے بعد یہ ضد کریے کہ السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش ہماری طرف سے ہوگی اور پورا کرنا اللہ رب العزت کے دستے قدرت میں ہے۔ وہ خود پورا فرمائے کہ اپنے مخصوص بندوں سے اسے پورا کروائے۔ حضرت رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، المعجم الطبرانی کی حدیث پاک ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اسی روئے زمین پر جتنے بندے پیدا فرمائے ان بندوں میں کچھ مخصوص بندوں کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ ان مخصوص بندوں کو اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ انہیں حاجت روائی خلق کے لیے خاص فرما دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے انہیں مخصوص کر دیا ہے کہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کریں، چنانچہ پریشان حال لوگ اپنی ضرورتیں لے کر ان کے پاس آتے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے ان کی ضرورتیں پوری کیا کرتے ہیں۔ اللہ کو محبوب بندوں کو آپ خوش کریں گے تو اللہ ان کے واسطے سے آپ کو عطاؤں کا سمندر آپ کے لیے کھولے گا اور آپ کی پریشانیاں دور کرے گا۔ اسی لیے بے وقوف نہیں ہے علماء جو مسجدوں میں کسی اہم موقع پر بالخصوص 11ویں کے موقع پر محفل کا انعقاد کرتے ہیں، اس لیے تاکہ آپ بزرگوں کی سیرت سے اچھی باتیں سیکھیں بھی اور ان کے فضل و برکات سے اپنے آپ کو مالا مال بھی کریں۔ آج بھی اگر ہم بزرگوں کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے رہیں، خود بھی ویسی زندگی گزاریں اور اپنے بچوں کی بھی زندگی ایسے ہی گزاریں تو اللہ رب العزت رحمت و برکت سے ہمارے گھروں کو بھر دے گا۔ مسلم شریف حدیث کی بہت عظیم کتاب ہے، اس عظیم کتاب کے مصنف حضرت امام مسلم حدیثیں ڈھونڈنے کے لیے دور دراز مقام کا سفر کیا کرتے تھے۔ جاتے آج تمہارے سامنے حدیثیں اکٹھا کتابوں میں موجود ہیں، ہم نے دیکھ لیا پڑھ لیا، بڑی آسانی ہے، مگر وہ محدثین کی کتنی قربانیاں ہیں کہ نبی کی ایک حدیث کس کے پاس ہے، وہاں جا کے ان سے سنتے، سن کر لا کے اسے اکٹھا کرتے، پھر کئی میل دوری پر کوئی شخص موجود ہے، اس کے پاس ایک حدیث ہے، وہاں پہنچتے اسے لیتے، ایسی مشقت اٹھا کر انہوں نے کتابی شکل دے دی۔ آج حدیث دیکھ کر اسے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ہمیں کیسے رہنا چاہیے، حکم شرع ہمارے لیے کیا ہے۔ امام مسلم اس قدر تیز ترار تھے اور اس قدر محتاط تھے کہ وہ حدیثوں کو لینے میں بہت احتیاط برتتے تھے۔ ایک روایت ان کے تعلق سے میں آپ کو سناؤں جس سے آپ کے لیے تربیت بھی ہوگی اور آپ کی ہدایت کا سبب وہ بن سکتا ہے۔ حضرت امام مسلم اپنی جگہ اپنے مسکن سے بہت دور دراز سفر کر کے جاتے ہیں کہ جگہ معلوم ہوتا ہے ایک حدیث امام ہیں جن کے پاس حدیث موجود ہے، ایک حدیث نبی کی لینے کے لیے کئی میل کا سفر کر کے پہنچتے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو محدث جن کے پاس نبی کی حدیث موجود تھی، اس نبی کی حدیث موجود رہنے والے محدث جن کے پاس ابھی وقت نہ تھا تو اس کام میں مصروف تھے۔ آپ تیار بیٹھے ہیں، ان کے انتظار میں ہیں کہ اپنے کام سے فارغ ہوں، پھر نبی پاک کی حدیث ہمیں وہ سنا دیں، میں ان کے زبان سے سن لوں کہ انہوں نے کسی سے سنا ہے، انہوں نے کسی سے سنا ہے، انہوں نے کسی سے سنا ہے۔ ایسے سلسلہ سننے کا جب نبی تک پہنچتا ہے تو اسے ہم صحیح حدیث مانتے ہیں۔ اس کے سوا اگر بیچ میں کوئی راوی ایسا ہے جو عادل نہیں ہے، تامضبط نہیں ہے، معتبر نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، وہ بیچ میں راوی آئے تو ہر حدیث کو ہم صحیح حدیث نہیں تسلیم کرتے، بلکہ نبی پاک کا ارشاد گرامی ہے کہ من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر کسی جھوٹ چیز کی میری طرف نسبت کرے تو اپنا ٹھکانہ وہ جہنم بنا لے۔ یعنی جو نبی کی حدیث نہیں، آدمی اسے حدیث کہہ کر آپ کو برگلائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ امام مسلم بہت ہی تنقید کے ساتھ، بہت ہی باریکی کے ساتھ حدیث کیا کرتے تھے کہ آدمی بہت سچا ہو، صادق ہو، تب ہم سنیں گے کہ ہاں نبی کی حدیث ہے۔ پہنچے، فرماتے ہیں آج ہمیں اگر کسی سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، اگر امام صاحب سے ایک بات پوچھنی ہے، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ان سے کم ٹائم آپ کے پاس ہوتا ہے،
कहते इमाम साहब घर पे आके बता दीजिएगा, दुकान पे आके सिखा दीजिएगा, हमारे पास इतना वक्त नहीं कि आपका इंतजार करें। मतलब वो घंटों इंतजार करते हैं उस मुहद्दिस के फरागत का कि अपने काम से फारिग हो जाए। कई दिन का सफर करके गए एक हदीस लेने के लिए। जब वो मुहद्दिस अपने घर से तैयार होकर इल्म हदीस को बताने, हदीस पाक को सुनाने के लिए उनके सामने आते हैं, तो हदीस का इत्माम ये था कि बावजूद होते, जुब्बा शरीफ से तन करते, अमामा शरीफ बांधते, बात कर मसनद हदीस पर आकर बैठे, और बैठने के बाद आपने कहा कि हाँ जनाब कौन है जो मेरे पास आए हुए हैं? इमाम मुस्लिम कहते हैं कि मैं आया हूँ। कहते हैं सुनिए हदीस, मैं नबी की हदीस जो मेरे पास मेरे सीने में मौजूद है, मैंने सिलसिला ब सिलसिला सुना है, उसे आपके सामने में पेश करता हूँ। हज़रत इमाम मुस्लिम अर्ज करते हैं कि मुहद्दिस साहब आप उस हदीस को बयान करने से पहले मेरा एक सवाल सुन लें, मेरी बात का जवाब दे दें, फिर आप हदीस सुनाएं। उन्हें इस बात की फिक्र ना हुई कि मैं इतने दूर से सफर करके आया हूँ, कई दिन का सफर किया हूँ, इतने घंटे हमने इंतजार किए। कहा क्या बात है? कहा अभी जब आप घर के अंदर तशरीफ ले गए, मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा था, आप घर में जाकर तैयार हो रहे थे हदीस शरीफ सुनाने के लिए। हमने देखा सुना कि आपके बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, आपका बच्चा जिद कर रहा है, चीख रहा है, और आपने अपने बच्चे को ये तंबीह की और उससे वादा किया कि बेटे चुप जाओ, तुम्हें फला सामान ला के दे देंगे, चुप जाओ तुम्हें इतनी खजूरें दे देंगे, चुप जाओ तुम्हें फला जगह टहला देंगे, चुप जाओ तुम्हें इतना सामान आके दे देंगे। बहुत सारी उसकी फरमाइशों का जिक्र आपने उसके सामने कह करके और उसे चुप कर दिया, वो खामोश हो गया। मुहद्दिस साहब कहते हैं हाँ बिल्कुल मैंने ये सारी बातें मुझसे लड़के से कही हैं। तो आप अर्ज करते हैं कि मेरा अर्ज ये है कि जिन जिन बातों को बता करके, बहला फुसला करके आपने अपने बच्चे को खामोश किया है, क्या ये सारी बातें आप पूरी करेंगे? क्या सारी फरमाइशें उसकी पूरी करेंगे? सारी शर्तें उसकी पूरी करेंगे? कहते मौलाना मियां क्या मुझसे ऐसी बातें करते हो? बच्चा था, बच्चे की दिलजोई के लिए मैंने बड़ी बड़ी बातें कहती थी ताकि उसकी दिलजोई हो जाए, वो खामोश हो जाए, उसको बहलाने फुसलाने के लिए मैंने बातें की थी। क्या जरूरी है कि इतनी बोरियां गुजरे ला के दूंगा, इतनी फरमाइशें उसकी पूरी करूंगा? ये तो सिर्फ उसको लालच दिया था, बहलाया था, फुसलाया था ताकि वो चुप हो जाए और मैं आकर के तुम्हारे सामने हदीस बयान कर दूं। ये शर्तें कौन पूरी करता है? बच्चों को बहुत लोग बहलाते फुसलाते हैं। वो मुहद्दिस जो सामने इमाम मुस्लिम बैठे हैं अर्ज करते हैं कि मुहद्दिस साहब मैं आपसे हदीस नहीं सुन सकता। वो फरमाते क्यों? इतनी दूर से मेरे पास हदीस नहीं आए हो? कहा जो शख्स अपने बच्चे के साथ धोखा कर सकता है वो नबी की हदीस में धोखा कर ले, इसका ज्यादा मुझे यकीन है। आप जब एक बच्चे को धोखे में डाल सकते हैं तो मुझे हदीस सुनाने के ताल्लुक से उसमें भी धोखे में डाल सकते हैं, उसमें भी गलत बातें आप मिला सकते हैं। बच्चों से किसी चीज का वादा करना, पहलाने फुसलाने के लिए भी वादा करना, हकीकत में वो वादा ही वादा है। अगर आपने वादा वफाई नहीं की तो आपने झूठ उससे कहा, और झूठ बोलना न मजाक में दुरुस्त है, न हंसी में दुरुस्त है, और न हकीकत में दुरुस्त है। झूठ झूठ है चाहे मजाक में कहें, झूठ झूठ है चाहे बहलाने फुसलाने के लिए कहें, झूठ झूठ है चाहे हकीकत में आप बोलें। तो आप अगर वादा न पूरा करेंगे तो गोया आपने झूठ कहा अपने बेटे से, अपने बच्चे से जो झूठ बोल सकता है, बच्चे को जो धोखा दे सकता है, वो हदीस रसूल में भी झूठ बोल सकता है और उसमें कुछ चीज मिला सकता है। इसलिए मैं आपसे हदीस नहीं दूंगा। मुसलमानों ये एहतियात है इमाम मुस्लिम का। इसलिए आज भी अगर हमारे अंदर ये जज्बा पैदा हो तो शायद हमारे मुआशरे से झूठ का खात्मा हो जाए। और झूठ एक ऐसा नासूर है कि जैसे बदन के जो आज़ा हैं उनकी सेहत के लिए मैदे का सही होना जरूरी है, उम्मुल अमराज जैसे मैदे को कहा जाता है। अगर मैदा खराब है तो बहुत सारे आज़ा आपके खराब हो सकते हैं। ऐसे तमाम बुराइयों की जड़ और उम्मुल सय्याद ये झूठ है। अगर झूठ से अपने आप को आप रोक लें बहुत सारी बुराइयां हो जाएंगी। दुआ है कि मौला करीम हम सबको सही बोलने, सही सुनने, हक समझने की तौफीक अता फरमाए, खुद अपने आमाल दुरुस्त करने और अपने बच्चों के आमाल दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें मज़हब सुन्नत मसलक आला हज़रत पर कायम और दायम रखकर हमें नेक अमल करने की हमेशा तौफीक अता फरमाए, और बुरे कामों से हमें महफूज फरमाए। अपने महबूब के दामन करम से वाबस्ता रखे उनके फज़ल व बरकत से माला माल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।